بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیب کا خیر خلق کلہم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ہم آج ان 12,000 یہودیوں کے متعلق پڑھنے کی کوشش کریں گے جن کو بندر بنایا۔ روایت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 آدمی عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایریا نامی گاؤں کے قریب رہتے تھے۔ یہ لوگ بڑے فراخی اور خوشحال زندگی بسر کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا اس طرح امتحان لیا کہ سنیچر کے دن ان کے لیے شکار کو منع کر دیا۔ سنیچر کے دن مچھلیاں بے شمار آتی تھیں، دوسرے دنوں میں نہیں آتی تھی۔ تو شیطان نے ان لوگوں کے لیے یہ ہیلا بتایا کہ سمندر کے کنارے کچھ نالیاں نکال کے خشکی میں چند حوض بنا لو، اور جب سنیچر کے دن ان نالیوں کے ذریعے حوض میں مچھلی آ جائیں تو ان نالیوں کا منہ بند کر دو، اور اس دن شکار نہ کرو بلکہ دوسرے دن شکار کرو۔ آسانی کے ساتھ ان مچھلیوں کو پکڑ لو۔ ان لوگوں نے یہ شیطانی ہیلا بازی پسند آئی۔ ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب مچھلیاں نالیوں اور حوض میں مقدوم ہو جائیں گی تو یہی ان کا شکار ہوگا۔ تو سنیچر کے دن کا شکار کرنا پایا گیا جو ان لوگوں کے لیے حرام تھا۔ اس موقع پر ان یہودیوں کے 3 گروہ، کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے اس شیطانی ہیلے سے منع کرتے اور ناراض و بیزار ہو کر شکار سے باز رہے، اور کچھ لوگ اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے اور دوسروں کو منع نہ کرتے تھے بلکہ منع کرنے والوں سے یہ کہتے، تم ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے۔ کچھ لوگ سرکش اور نافرمان تھے جنہوں نے حکم اللہ کی اعلانیہ مخالفت کی اور شیطان کی ہیلا بازی کو مان کر سنیچر کے دن شکار کیا اور مچھلیوں کو کھا لیا اور بیچا۔ جب ان نافرمانوں کے باوجود شکار کو منع کرنے والی جماعت نے کہا کہ اب ہم مصیبت کاروں سے کوئی میل جول نہ رکھیں گے، چنانچہ ان لوگوں نے گاؤں کو تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار بنا لی اور آمد و رفت کا الگ راستہ بنا لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرمائی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی باہر نہ نکلا۔ انہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیوار پر چڑھ گئے تو کیا دیکھا کہ وہ سب کے سب بندر کی صورت میں مست ہیں۔ اب ان مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑے چومتے اور زاروں زار روتے، مگر لوگ ان بندروں بن جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے۔ ان بندر بن جانے والوں کی تعداد 12,000 کے قریب تھی۔ یہ سب 3 دن تک زندہ رہے اور درمیان میں کچھ بھی کھا پی نہ سکے، بلکہ یوں ہی بھوکے اور پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ شکار سے منع کرنے والا گروہ ہلاکت سے سلامت رہا۔ صحیح قول یہ ہے کہ دل سے برا جان کر خاموش رہنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ یہ اجمالی بیان سورہ بقرہ کی آیت میں آیا ہے۔ اس کا ترجمہ کنز نوان: بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے
تم میں وہ جنہوں نے ہفتے کے سرکشی کی، ہم نے ان سے فرمایا جاؤ بندر ہو جاؤ اور دھتکارے ہو۔ متسفل واقعہ سورہ اعراف میں ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور ان سے حال پوچھو، اس بستی کا کنارے پر تھی جب وہ ہفتے کے دن حد سے بڑھتے اور ہفتے کے دن ان کی مچھلیاں پانی پر تیرتی اور سامنے آتی، جو دن ہفتے کا نہ ہوتا تو آتی۔ اس طرح ہم انہیں آزماتے، ان لوگوں کو جنہیں اللہ نے ہلاک کرنے والا ہے، انہیں سخت عذاب دینے والا ہے۔ بولے تمہارے رب کے حضور معذرت کو، اور شاید انہیں ڈر ہو۔ پھر جب وہ بھلا بیٹھے جو نصیحت انہیں ہوئی تھی، ہم نے بچا لیے وہ جو برائی سے منع کرتے تھے، اور ظالموں کو برے عذاب میں ان کی نافرمانی کا۔ پھر جب انہوں نے ممانعت کے حکم سے سرکشی کی، ہم نے ان سے فرمایا جاؤ بندر دھتکارے ہوئے ہو۔ درس حدیث معلوم ہو کہ شیطانی ہیلہ بازیوں میں پکڑ کر اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانیوں کا انجام کتنا برا اور کس قدر خطرناک ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی جن بد نصیبوں پر لعنت فرما دیں، کیسے ہولناک عذاب الہی میں گرفتار ہو کر نیست و نابود ہو کر عذاب نار میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور دونوں جہاں میں ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ اصحاب ایلیہ کے اس ہلا دینے والے واقعے میں ہر مسلمان کے لیے بہت بڑی عبرت ہے۔ نصیحتوں کا بیان کاش اس واقعے سے مسلمانوں کے قلوب میں خوف خداوندی کی لہر پیدا ہو جائے، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نافرمانی کی پگڈنڈیوں میں بھٹکنے سے منہ موڑ کر صراط مستقیم پر چل پڑے اور دونوں جہانوں کی سر بلندی سے سرفراز ہو کر اعزاز و اکرام کی سلطنت کے تاجدار بن جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اس وقت